بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ توحید کی اقسام، شرک کے کیا اقسام ہیں، انسانی زندگی میں عقیدہ توحید کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، وجود باری تعالیٰ کی وضاحت، اس کے دلائل عقلی اور نقلی دلائل، اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے سر نوید خالد۔ ایک سوال یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو دلائل سے ثابت کیجیے۔ لونگ ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے عقیدے کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بتائیں، پھر توحید کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بتائیں، پھر عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں، عقیدہ توحید احادیث کی روشنی میں، توحید کے اقسام کیا کیا ہیں، یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد پھر سائنسی دلائل کیا ہیں، عقلی دلائل کیا ہیں، یہ تمام اس طرح تفصیل سے لکھنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے یہی کام کیجئے، اس کے بعد ویڈیو سن لیجیے گا، لیکچر کو سن لیجیے گا، لائک بھی کر لیجیے، نیچے سے جو کلک ہے اس کو کلک کر دیجیے، اور اس کے علاوہ شیئر بھی بعد میں کر دیجیے گا اپنے دوستوں کو، فرینڈز کو۔ عقیدے کے لغوی معنی، اس میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے عقیدے کی لغوی معنی ہے گرہ لگانا یا باندھنا۔ پھر دوسری ہیڈنگ بنانی ہوتی ہے عقیدے کی اصطلاحی معنی، انسان کے پختہ، مضبوط اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، واحد ماننا۔ پھر توحید کی اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں واحد ماننا۔ توحید کی جو 3 اقسام ہیں، توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید فعلی۔ اب ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ذات اور حقیقت میں اس کا کوئی حصہ دار نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، نہ اللہ کسی کے بیٹے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ توحید صفاتی، جتنی بھی صفاتی نام ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام مؤمن مہیمن عزیز جبار متکبر، جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اللہ مالک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ اللہ ہی رازق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ ایک اور اس میں ہے توحید فعلی، فعل بولتے ہیں ورب کو، ایکشن کو۔ تو جتنے بھی افعال ہیں اور جو اعمال ہیں وہ اکیلے اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ کائنات کو تنہا پیدا فرمایا، خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو پیدا کیا، 7 سماوات طباقا، 7 آسمان کو تہ بتہ پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں تنہا۔ اس کے بعد جو تیسری چیز لکھنی ہوتی ہے ہم نے، توحید اور شرک میں فرق۔ توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، اور شرک کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ذات صفات میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا۔ پھر قرآن کی روشنی میں لکھنا ہوتا ہے عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں 3 آیات کے ترجمے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا ترجمہ۔ پھر اس کے بعد لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ ایک اور آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود، تم سب کا الہ ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے۔ حدیث کی روشنی میں بنی الاسلام 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ،
وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، وَقَامَتِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَتُؤَدِّ الْحَجَّ، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، وَتُصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمد للہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر۔ شعیر کا مطلب ہوتا ہے جو، گندم، جو دانے ہوتے ہیں۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اس کے دل میں جو برابر بھی نہیں، ذرا برابر بھی ایمان اگر ہوا تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ عقیدہ توحید پر سائنسی دلائل۔ سائنسی تحقیق کے مطابق زمین جو ہے وہ اپنے محور پر تقریباً 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھومتی ہے۔ اس طرح سورج زمین سے تقریباً 152 ملین کلومیٹر دور ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین اپنے اپنے محور اور مرکز میں ایک خاص ترتیب اور ایک وقت مقررہ پر گھوم رہے ہیں۔ صدیاں گزر چکی ہیں، اس کے باوجود ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ اس طرح کے نظم و ضبط، ڈسپلن، نظم و ضبط اور ساکھ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ضرور ایک ہستی ہے جو اس عظیم الشان کائنات کو چلاتی ہے اور سنبھالتی ہے۔ وہی تو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد عقیدہ توحید پر عقلی دلائل۔ اب عقل سے دلائل دینے ہیں ہم نے۔ ایک گھر جو ہے جب تک اس میں مزدور، میسن، مستری وغیرہ نہیں ہوں گے تو گھر کا نظام کیسے، گھر تو بنا ہی نہیں سکتے کوئی۔ ایک گھڑی، وہ بھی جب تک گھڑی ساز نہیں ہوگا اس کے بغیر گھڑی بن نہیں سکتی۔ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ ہی نے تمام چیزیں پیدا کی، اللہ ہی بناتے ہیں، اللہ ہی نے سب کو نظام بنایا۔ آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ پیدا کرتے ہیں۔ کن فیکون، کن کہتے ہیں فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس چیز کا بھی ارادہ کرتے ہیں کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے تو کوئی ایک ہستی ہے جو چلا رہا ہے۔ ان کی جو قدم کے نشان، انسانوں قدموں کے نشان، وقت پہ سورج، چاند، ستاروں کا نکلنا، پہاڑ، میدان، جنگل، دریا، سمندر، ہوائیں، بادل، بارش، بدلتے موسم، انسان، حیوان، یہ تمام ان کا ایک باترتیب نظام ہے۔ کہ کوئی ہستی ہے جو اس پورے نظام کو بخوبی چلاتی ہے، وہ طاقت والی ہستی اللہ ہے، اللہ ہے۔ توحید کے تقاضے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات اور ذات کے تقاضوں میں اکیلا مانا جائے۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، سارا نظام کو تنہ تنہا چلا رہے ہیں۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ازل شروع سے ہیں، آخر تک رہیں گے، اب تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ سب کو موت آئے گی لیکن اللہ کو موت نہیں آنی۔ اللہ اکیلے ہیں، اب تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کیا جائے، اللہ ہی سے مانگا جائے۔ اگلا سوال شرک۔ شرک کے لغوی معنی۔ توحید کی ضد اصل میں شرک ہے۔ توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا، شرک کے معنی ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، برابری،
حصہ داری، شراکت داری، ساجھا پن۔ اصطلاحی میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اللہ کا حصہ دار بنانا، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اللہ تو اکیلے ہیں، بیٹا نہیں ہے، لیکن کسی اور کو بیٹا مان جانا، کسی اور کو خالق مالک ماننا۔ شرک کا مفہوم، وہ شخص جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہے، اللہ کی صفات یا اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اس گناہ کے سوا جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور شرک نے، جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا، اس نے بڑا بہتان باندھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کی 3 قسمیں، جیسے توحید کی 3 قسمیں تھی، ایسے ہی شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی الافعال، صفات کے تقاضوں میں شرک۔ ذات میں صرف شرک، ذات میں شرک ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، کسی اور کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، کسی اور کو بیٹا، یا اللہ کو کسی کا بیٹا سمجھا، تو یہ ہوا ذات میں شرک۔ ایسے ہی صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، کسی اور کو خالق مالک رازق ماننا، کسی غیر اللہ کو قادر مطلق اور ازلی و ابدی تصور کرنا، یہ ہے صفات میں شرک۔ اب صفات کے تقاضوں میں شرک، اللہ کے سوا کسی غیر کی پوجا کرنا، اپنی حاجات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی اور سے امید لگانا، یہ ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ کی عبادت کرنی، اللہ ہی رازق ہے، اللہ سے رزق طلب کرنا، ناصر مدد کرنے والے اللہ ہیں، تمام حاجتیں مشکل کشا حاجت روا اللہ ہیں۔ مختصر سوال، وجود باری تعالی، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق مالک ہے، پوری کائنات کو رزق اور روزی دینے والا ہے، نفع نقصان بیماری صحت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کسی کے محتاج نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، زبان کا مختلف ہونا، آوازوں کو جدا ہونا، لب و لہجے کا الگ ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہے۔ اس کے بعد توحید کی اقسام ابھی ہم نے پڑھی ہیں لانگ میں، اگر شارٹ میں آ جائیں تو اس میں بھی ہم نے توحید کی اقسام جو 3 ہیں وہ پڑھنی ہیں، لکھنی ہیں۔ اگلا ایک سوال ہے، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ ہیڈنگز بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر ہیڈنگز نہیں بنائے تو کم سے کم 5-6 پوائنٹس لکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ خیر توحید کا اثرات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کا نفس مجروح نہ ہو، کسی کے سامنے جھکے گا نہیں وہ۔ عقیدت توحید انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، عاجزی انکساری پیدا کرتا ہے، بہادری جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اور نیکی کی طرف رغبت، گناہوں سے اجتناب پیدا ہوتا ہے، صبر شکر والے اوصاف اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تقوی طہارت پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے کی کوشش وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد MCQs، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں واحد ماننا توحید کہلاتا ہے۔ شراکت اور حصہ داری کے لیے لفظ شرک آتا ہے، اور شرک کی جو ضد ہے وہ ہے توحید، عقیدہ توحید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے چینل بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور شیئر بھی کر لیا ہوگا، لائک بھی کیا ہوگا، لازم کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی لیکچر ہمارا جو ہے وہ عقیدہ رسالت کا ہوگا۔ ہماری کوشش ہے کہ پوری بک کے ہی لیکچر بنائیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔